السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للہ الشفاعة جميعا. محترم ناظرین کرام، ابن اثیر رحمہ اللہ النہاجہ میں رقم تراز ہے. شفاعت کا ذکر قرآن و حدیث میں کئی مرتبہ آیا ہے، جس کا تعلق دنیا اور آخرت کی امور سے. اس کا مطلب گناہوں اور جرائم کو معاف کرنے کے لیے سوال کرنا یا غیر کے لیے خیر طلب کرنا. کہا جاتا ہے شفع یشفع شفاعتا فهو شافع و شفیع. مشفع وہ ذات ہے جو سفارش قبول کرتا ہے، اور مشفع وہ جس کی سفارش مقبول ہو، قابل قبول ہو. شفاعت حق ہے اور اس کا منکر کافر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا شفاعت کا وہی مفہوم ہے جسے یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں اور مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں گے اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں؟ یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہل اور خرافیوں کا ہے، کہ ہمارے بزرگ اللہ کے ہاں اڑ کر بیٹھ جائیں گے، ہمیں بخشوا کر اٹھیں گے. کسی شاعر نے کہا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، شفاعت کرا کے نکل جائیں گے. قرآن و حدیث سے سراسر اس عقیدے کی تردید ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے اس حقیقت کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ قل للہ الشفاعۃ جميعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک فیض ترجمان سے اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ شفاعت کا تمام اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کو ہے. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ذرہ برابر بھی اللہ کے ہاں سفارش کی ملکیت اور سفارش کا حق نہیں رکھتے. پھر مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے سفارش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اللہ نے اعلان کر دیا کہ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا قیامت کے دن، نہ کوئی ان کا ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے، سنی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے متعلق لمبی حدیث بھی اس عقیدے کی تردید کے لیے کافی ہے. شفاعت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں متعدد مقام میں بتایا گیا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت، یہ سفارش صرف وہ لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، اور انہی لوگوں کے بارے میں کر سکیں گے جن کے لیے اجازت ہوگی. اور یہ اجازت صرف اور صرف اہل توحید کے لیے ہوگی. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی سفارش کا بروز قیامت سب سے زیادہ آپ کی امت میں حقدار کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ، جو اس حالت میں فوت ہوا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور دل و زبان سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا رہا. اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت کی اجازت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اہل توحید کے لیے دے گا. یہ شفاعت
فرشتے بھی کریں گے، انبیاء و رسول بھی کریں گے، شہداء و صالحین بھی کریں گے، مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا، بلکہ یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے اس قدر کانپ رہے ہوں گے کہ ان کے چہرے کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، ایک مقام پر لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، وہ کسی کی سفارش نہیں کریں گے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، جن کے لیے اجازت دے دے، اور جو سفارش کرنے والے ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ خود ہیبت الہی سے لرزہ و ترسا ہوں گے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور میری قبر حشر کے لیے سب سے پہلے پھٹے گی، اور میں پہلا شافع، شفاعت کرنے والا، اور مشفع، جس کی سفارش قبول کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، وہ پہلا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن کریم کی آیت کریمہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شفاعت، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بروز قیامت شفاعت کی 6 قسمیں ہوں گی۔ شفاعت کی پہلی قسم جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی شفاعت اور سب سے پہلی شفاعت، یہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص۔ شفاعت کی دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے لیے جنت میں داخلے کے لیے کریں گے۔ شفاعت کی تیسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان گناہگار مسلمانوں کے لیے کریں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی کہ وہ جہنم میں داخل نہ کیے جائیں۔ شفاعت کی چوتھی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہگاروں کے لیے کریں گے شفاعت جو پہلے ہی اپنے گناہ کی بنیاد پر جہنم میں داخل کیے جا چکے ہوں گے، تاکہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل کر دے۔ شفاعت کی 5ویں قسم کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سفارش کریں گے اہل جنت میں سے کچھ لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو مزید بلند کر دے۔ اور شفاعت کی 6ٹھی قسم کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے لیے شفاعت کریں گے، مگر یہ شفاعت صرف اور صرف آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ خاص ہوگی جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔